السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالد ارشد۔ آج ایک انتہائی اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ یہ کہانی ہے ان غریب خواتین کی جن کے نام پر پانچ پانچ سمیں نکل چکی ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ کہانی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مستحق خواتین کی اور ان موبائل نیٹ ورک فرنچائزرز کی جو ان کی مجبوریوں کو کاروبار بنا چکے ہیں۔ آج تحصیل پروا کے دیہی علاقوں میں ایک خاموش لوٹ مار جاری ہے، جہاں ٹیلی نار، یو فون، موبلنگ اور زونگ کے فرنچائزرز غریب خواتین کے شناختی کارڈ اور فنگر پرنٹس کو اپنی کمائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر میں مستحق خواتین کے لیے ویلٹ اکاؤنٹ بنانے کا عمل جاری ہے تاکہ امدادی رقوم براہ راست خواتین تک پہنچ سکیں، لیکن جیسے ہی کسی خاتون کا نام ویلٹ اکاؤنٹ کے لیے درج کیا جاتا ہے، سسٹم بتاتا ہے کہ اس کے نام پر پہلے ہی پانچ سمیں جاری ہو چکی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان خواتین کے نام پر یہ پانچ سمیں آئیں تو آئیں کہاں سے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ برسوں سے موبائل نیٹ ورک کمپنیوں کی تشہیری مہمات کے نام پر تحصیل پروا کے دیہی علاقوں میں خواتین سے فنگر پرنٹس لیے جاتے رہے۔ 2 کلو چینی یا معمولی سے راشن کے بدلے خواتین سے انگوٹھا لگوایا جاتا رہا۔ نہ کسی نے بتایا کہ یہ فنگر پرنٹ کس لیے ہے، نہ یہ بتایا گیا کہ اس کے نام پر پانچ سمیں جاری کر دی گئی ہے۔ جن خواتین کو موبائل سم کا استعمال تک نہیں آتا، ان کے نام پر خاموشی سے پانچ پانچ سمیں کیسے نکال لی گئیں؟ خصوصاً 2022 کے سیلاب کے بعد جب امداد کے نام پر بڑی تعداد میں فنگر پرنٹس لیے گئے، اس دوران مزید سمیں جاری ہوتی رہیں۔ آج جب وہی خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ویلٹ اکاؤنٹ بنوانے آتی ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنی پرانی سمیں بند کرو۔ یہ خواتین جب فرنچائز پر جاتی ہیں تو وہاں ایک نیا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ سسٹم آف لائن ہے، کبھی مہینے کے آخری دنوں کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی ابتدائی 5 دنوں کا۔ دن ہفتوں میں بدل جاتے ہیں لیکن سم بند نہیں ہوتی، اور جب عورت تھک ہار جاتی ہے تو آخر کار اس سے کہا جاتا ہے کہ پیسے دو تو کام ہوگا۔ بھاری رقوم کے بدلے سمیں بند کی جاتی ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جو پہلے ہی غربت کا شکار ہیں، جن کے لیے سرکاری امداد آخری سہارا ہے، لیکن انہی کی مجبوری فرنچائزرز کی کمائی بن چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ متعلقہ حکام کی لا علمی میں ہو رہا ہے؟ کیا موبائل کمپنیوں کو خبر نہیں کہ ان کے فرنچائزرز کیا کر رہی ہیں؟ کیا نادرا فنگر پرنٹس کے اس غلط استعمال سے بے خبر ہے؟ اور کیا ریاست اپنی غریب خواتین کو ڈیجیٹل لوٹ مار کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی ہے؟ یہ مسئلہ صرف ایک علاقے کا نہیں، یہ پورے نظام کا آئینہ ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس لوٹ مار کو روکا جائے، کہ ذمہ داروں کا تعین ہو اور غریب خواتین کو ان کا حق بغیر رشوت، بغیر دھکے اور بغیر ذلت کے ملے۔ یہ آواز ایک مطالبہ ہے، یہ سوال ہے، اور یہ سوال اختیار رکھنے والوں سے ہے۔ کیا غریب عورت صرف ایک فنگر پرنٹ ہے، یا وہ بھی ریاست کی شہری ہے؟